بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت شیعہ بن امثیہ علیہ السلام کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ سے پہلے کا ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات بہتر تھے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، جبکہ بابل کا بادشاہ سنہریب 6 لاکھ افراد پر مشتمل فوج لے کر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ بادشاہ نے حضرت شیعہ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف سنہریب کی فوج کے متعلق کیا وحی فرمائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، آخرکار وحی نازل ہوئی۔ بادشاہ سے کہیں کہ وہ اپنا جانشین مقرر کر دے، کیونکہ اس کی موت کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو بادشاہ نے قبلہ رخ ہو کر گریہ زاری شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، اے مالک الملک، اے تمام معبودوں کے معبود، اے رحمان، اے رحیم، اے وہ ذات جسے کبھی اونگ اور نیند نہیں آتی، میرے اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا اور آپ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے، میرے ظاہر اور باطن سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس سے خوشخبری دے دی جائے کہ اس کی گریہ زاری پر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو چند سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کی دشمن سنہریب سے حفاظت دے دی ہے۔ جیسے ہی حضرت شیعہ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دی، اس کی بیماری دور ہونا شروع ہوگی اور وہ ہر قسم کے غم و فکر سے آزاد ہو گیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ سجدے میں اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے، بے شک تو ہی ظاہر اور باطن ہے، تو ہی رحم فرمانے والا اور لاچاروں کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بادشاہ سے کہیں کہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائے، اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اسی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہوگی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سنہریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی، وہ سب ہلاک ہو گئے، صرف سنہریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بدبخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ان 5 کو گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر میں گھمایا اور کئی دنوں تک گھمانے کے بعد جیل میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بادشاہ سے کہیں کہ انہیں ان کے وطن واپس بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر اپنے انجام سے آگاہ کرے۔ جب وہ آزاد ہو کر اپنے وطن پہنچے تو سنہریب نے اپنی فوج کو جمع کر کے تمام صورتحال بتائی۔ کاہنوں اور جادوگروں نے کہا، ہم نے پہلے ہی آپ کو بنی اسرائیل کے رب اور ان کے انبیاء علیہ السلام کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ اس امت کو تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے 1 سال بعد سنہریب مر گیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو نصیحت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی۔ اب بھی آپ علیہ السلام کی نصیحت مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام بھاگ کر ایک درخت کے پاس پہنچے، وہ درخت پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصوں نے مل کر
نبی کو چھپایا تو کپڑے کا ایک کونا باہر رہ گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر آرا منگوایا اور درخت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ درخت کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ علیہ السلام جامِ شہادت نوش فرما گئے۔